چمنزاروں میں کیوں افسردگی معلوم ہوتی ہے، کلی پر پھول پر پژمردگی معلوم ہوتی ہے، فضا پر برہمی شوریدگی معلوم ہوتی ہے، جہاں میں چار سو آشفتگی معلوم ہوتی ہے، نئی محفل نئے ساقی نئی مینا نئے ساغر، مگر صحبا میں بوئے کہنگی معلوم ہوتی ہے، جہان نو کے راہی نے افق کو چھو لیا لیکن تیری رفتار میں آہستگی معلوم ہوتی ہے، تیرے ایمان و ایقا میں تذبذب آ گیا غافل، مگر وہم و گما میں پختگی معلوم ہوتی ہے، خودی کی شان پر اس کو چڑھا کر تیز تر کر لے کہ جنگ آلود تیغ زندگی معلوم ہوتی ہے، مغنی توڑ دے چنگ و رباب و بربط و نیکو کہ سرود و رقص میں اب خستگی معلوم ہوتی ہے، مغنی توڑ دے چنگ و رباب و بربط و نیکو کہ سرود رقص میں اب خستگی معلوم ہوتی ہے، اگر مل جائے کوئی رہبر تو دامن تھام لے ثاقب، اگر مل جائے کوئی رہبر تو دامن تھام لے ثاقب، اگر بے داغ ان کی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے زمین بنایا، آسمان بنایا، پہاڑ بنایا، سمندر بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، الغرض تقریباً 14,000 مخلوقات پیدا فرمایا، اور سارے مخلوقات کے پیدا فرمانے میں اللہ رب العزت نے کہا کن فیکون، یعنی کہا ہو جا، بس ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے سارے مخلوقات میں سب سے قیمتی مخلوق انسان کو بنایا، اور سب سے خوبصورت مخلوق حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالی گناہ کی وجہ سے آج تک کسی کا رزق بند نہیں کیا، چاہے کتنا گنہگار بندہ ہو، اللہ اس کا روزی بند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بے حد محبت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو بندے سے بے حد محبت ہے، بندے کو بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے مخلوق سے محبت کرنا ہوگا۔ یہ محبت کا لفظ جو ہے یہ بہت قیمتی لفظ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہوگا، اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی ہم سے اس کے بعد محبت ہے، تو ہم کو بھی سب سے پہلا محبت اللہ سے، دوسرا محبت اس کے رسول سے، تیسرا محبت اس کے کتابوں سے، اور اسی طرح محبت ہم کو اپنے والدین سے کرنا ہوگا، محبت اپنے رشتہ داروں سے کرنا ہوگا، محبت اپنے مادر وطن سے کرنا ہوگا، اور پھر محبت پورے روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سبوں سے محبت رکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں سبوں کی محبت ہے تو طے ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی ہم سے بے حد محبت ہوگی۔ آج محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر محبت ہمارے دل میں ہے پورے انسانیت کی تو ہم کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک بزرگ واقعہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک عورت کو دیکھا، اپنے ایک بچے کو کندھا پر لے کر کے طواف کر رہی ہے خانہ کعبہ کی، اور ایک دم مست ہے۔ تنمنی بلرزت چو یاد آورم مناجات شوری دے در حرم۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک مست کی جب دعا کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل کانپنے لگتا ہے۔ وہ گھوم رہی ہے اور پاگل میں بول رہی، یا اللہ تجھ کو مجھ سے محبت ہونے کی قسم
تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا اے عورت تو الٹی پلٹی بات کر رہی ہے، تم بول رہی ہے کہ اے خدا تجھ کو مجھ سے محبت کی قسم کہ تو نے میرے ساتھ کتنا بڑا بھلائی کیا ہے، تم بولو کہ اے اللہ مجھ کو تجھ سے محبت کی قسم۔ اس عورت نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ میرے خدا کو مجھ سے جتنی محبت ہے حقیقت میں اتنی محبت ہم کو خدا سے نہیں، بے حد محبت ہمارا خدا ہم سے کر رہا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، سمندری سفر میں تھی، میری کشتی غرق ہو گئی، ٹوٹ گئی، غرق ہو گئی، سارے لوگ ختم ہو گئے، لیکن ایک تختہ ٹوٹا ہوا ہاتھ لگا، اللہ نے ہم کو اور میرے بچے کو ایک تختے پر رکھا، اور دیکھا کہ ایک شخص اور ایک تختے پر ہے۔ اب سمندر میں ایک طرف وہ ہے، ایک طرف میں ہوں، میرا خدا وہاں ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ یا اللہ سارے لوگ ختم ہو گئے، تو نے ہم کو بچا لیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عورت کہتی ہے کچھ دیر کے بعد اس ظالم کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سمندر میں ہم پر حملہ کر دیا، وہ ہم کو پکڑنا چاہا، پانی مار مار کر کے وہ تختہ لے کے میرے قریب آنا چاہا، پکڑنا چاہا۔ میں نے کہا اے ظالم، جس خدا نے اس سمندر میں ہم کو اور تم کو بچایا ہے، آج تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہاں پر بھی تیری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس ظالم نے نہیں مانا، اس بچے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ میں اس وقت آسمان کے طرف سر اٹھائی اور کہا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ظالم بھی غرق ہو گیا، لیکن میرا بچہ بھی چلا گیا۔ میں اس طرح پریشان ہونے لگی۔ ایک دن اور رات گزر گئی، سمندر میں روتی رہی، بلکتی رہی، میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر میں دیکھا کہ ایک تاجر کی کشتی آ رہی ہے۔ جب تاجر کی کشتی آئی تو وہ بچہ کو لیے ہوا ہے، آواز لگا رہا ہے اے عورت اے عورت۔ وہ میرے قریب آیا، مجھے کشتی پر سوار کیا اور کہا کہ یہ بچہ تیرا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں تو غیب سے آواز آئی کہ فلاں عورت ہے، اس عورت کو یہ بچہ پہنچا دو، اور یہ بچہ ایک بڑی مچھلی سمندر میں میرے کشتی پر ڈال دیا، اور غیب سے آواز آئی لو یہ بچہ تیرا ہے۔ مجھے اس تاجر نے سوار کیا اور باہر نکالا۔ یہ حکم غیب سے ندا آئی تھی۔ تو بزرگ سے بتا رہی ہے وہ عورت، بتاؤ میرے خدا کو مجھ سے کتنی محبت ہے کہ ایک بندہ کو جو سمندر کے اندر ہے، بے سہارا ہے، اللہ نے وہاں اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کو اپنے ایک بندے سے کتنی محبت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو بتاؤ ہم کو اللہ کے اس بندے سے بھی محبت ہونی چاہیے جس اللہ کو اپنے ایک بندے سے اتنی محبت ہے۔ اگر ہم اس کے بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، نفرت کی نگاہ سے اللہ کے مخلوق کو دیکھیں، تو کیا اللہ ہم سے محبت کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔